میں خود ایک چائلڈ برائڈ تھی. یہ نیلسن منڈیلا ایوارڈ ہے جو کہ مجھے کولمبیا میں ملا تھا. ہمیں تو اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. جامعہ اشرافیہ کی طرف سے مجھ پر فتویٰ لگا تھا. وادی سوات کو پاکستان کا ایک قدامت پسند علاقہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن ملالہ یوسفزئی کے اس آبائی علاقے کی کئی خواتین عالمی سطح پر اپنی خدمات کا اعتراف کرا چکی ہیں. خواندہ جرگہ یعنی بہنوں کا جرگہ نامی تنظیم کی سربراہ تبسم عدنان انہی میں سے ایک ہیں. تبسم مقامی سطح پر خواتین کے مسائل کے حل کے لیے فعال ہیں. رات ہو یا دن خواتین کے لیے تبسم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. آج بھی ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر تبسم کے پاس پہنچی ہیں. 21 سالہ نازو 4 سال قبل رشتہ ازدواج میں بنی تھی. گھریلو ناچاکی، تشدد اور جائیداد میں حصہ ایسے موضوعات ہیں جو اس علاقے میں بھی خواتین کے بنیادی مسائل ہیں. نازو نے تبسم کو بتایا، میرے والدین مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا. وہ مجھ سے قطع تعلق کر چکے ہیں. میرے والد کا کہنا ہے کہ وہ وہی کریں گے جو میرے بھائی کہیں گے. تبسم نے نازو کا مسئلہ حل کروانے کے لیے جرگے کی 2 خواتین کو اپنے گھر بلایا. تبسم اپنی مدد آپ کے تحت یہ تنظیم چلا رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر خواتین اراکین رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ کام کرتی ہیں کیونکہ ان کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ کسی کو تنخواہ دے سکیں. پشتون روایات میں جرگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تنازعات کے حل کے لیے اس اہم مقامی بیٹھک میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے باعث عورتوں کے مسائل حل کرنے میں مشکلات درپیش رہتی ہیں. اس جرگے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں مردوں کے جرگوں میں عورتوں کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. انہیں وہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی بات کریں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہے وہ ڈسکس کریں یا اس میں اپنے لیے کچھ پیش رفت کر سکے. کیونکہ جو جرگے ہیں وہ صدیوں سے میل ڈومیننٹ رہے ہیں. انہی کی ڈومین ہے. وہ اس میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتے، خاص کر عورت کو. گزشتہ 7 سالوں میں تبسم عدنان نے سورہ، غیرت کے نام پر قتل، تیزاب حملوں، انسانی اسمگلنگ، کم عمری کی شادیوں، جائیداد میں خواتین کی وراثت اور دیگر معاملات سے متعلق 2000 سے زائد کیسز حل بھی کرائے ہیں. میں خود ایک چائلڈ برائڈ تھی تو کسی سے بھی میں بات چیت نہیں کر پاتی تھی، اور اگر کرتی بھی تھی تو اپنی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی. لیکن جیسے تیسے مجھے عقل آتی گئی، میں بڑی ہوتی گئی، تو پھر بھی کسی نے میری بات نہیں سنی، یہ کہہ کر کہ تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے تو اب تمہیں بات کرنی ہی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے شادی کے 20 سال بعد ڈیورس لی ہے اور میں نے خلا دیا ہے اپنے ہسبینڈ کو. پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سٹیپ میں نہیں اٹھاتی تو شاید آج خواندہ جرگہ بھی نہیں ہوتا. تبسم عدنان کو اپنے کام کی وجہ سے دھمکیاں بھی موصول ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہیں طالبان نے کئی بار دھمکیاں دی ہیں اور ان کی گاڑی پر ایک بار فائرنگ بھی ہوئی، لیکن تبسم نے ہمت نہ ہاری. جامعہ اشرافیہ کی طرف سے مجھ پر فتویٰ لگا تھا کہ یہ صرف فحاشی پھیلا رہی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف ہماری عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا ہے اور صرف فحاشی پھیلانا ہے. لہٰذا جرگہ کرنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے مرد موجود ہے. عورت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور جرگہ کرے. یہ نیلسن منڈیلا ایوارڈ ہے جو کہ مجھے کولمبیا میں ملا تھا. تبسم عدنان کو اس کے کام کی وجہ سے درجن بھر سے زائد بین الاقوامی ایوارڈز بھی ملے ہیں، جس میں نیلسن منڈیلا اور انٹرنیشنل ویمن کریج ایوارڈ قابل ذکر ہیں. تبسم کو ویمن پیس بلڈنگ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. یہ میرا انٹرنیشنل وومن آف کریج کا ایوارڈ ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے ملا تھا اور 2015 میں. تبسم عدنان ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل سوات میں تنازعات کے حل کے لیے بنائی گئی ایک کونسل کی پہلی خاتون رکن بھی ہیں. اس کونسل کے چیئرمین سبحان خان ہیں. زیادہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ گھریلو ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے. ہمیں تو اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. برا کیوں لگتا ہے؟ ہم تو ان سے سیکھتے بھی ہیں. سچی بات ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں. جو مسئلہ کوئی حل نہیں کر پا رہا تھا عورتوں کے حوالے سے، میں نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ اسے بغاوت کہتے ہیں تو وہ لاکھ مرتبہ سمجھے کہ بغاوت ہے، لیکن میں اسے بغاوت نہیں کہتی. میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں اور اپنی بہنوں کے لیے کرنے کے لیے میں ایک ٹھوس اقدام سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کے لیے کیا ہے. تبسم عدنان کہتی ہیں کہ قدامت پسند اور فدر شاہی معاشرے میں خواتین کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اب بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.